اس وقت بھی ہم جب یہ نواز شریف صاحب کا کیس چل رہا تھا، قطری خط کا معاملہ بھی تھا، ایک جج صاحب نے سیسیلین مافیا کی بات کی تھی، ڈان کی بات کی تھی، تو اعتزاز صاحب یہ پہلے یہ جسٹس شمیم صاحب کا جو گلگت بلتستان کے تھے ایک بیان حلفی آیا جس کو لوگوں نے قطری خط سے تعبیر کیا، اب یہ ایک مبینہ طور پر آڈیو ٹیپ سامنے آئی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ محض اتفاق ہے یا کوئی منصوبہ ہے جس کا مقصد عدلیہ کو اور بعض ججوں کو بدنام کرنا ہے؟ نہیں، منصوبہ ارشاد صاحب میری نگاہ میں یہ تو ہو سکتا ہے اس میں کہ میاں نواز شریف صاحب کو ان کے خلاف جو مقدمات ہیں ان میں کامیاب کرنا اور ان کو ہر حالت میں کامیاب کرنا ہے، ہر صورت میں، اور ان کو ایک طرح ریسکیو کرنا ہے، ایک ریسکیو آپریشن ہے یہ۔ اور اس میں اگر کوئی ایسی بات بیچ میں لانی پڑتی ہے یا اس کا سہارا لینا پڑتا ہے جس طرح کا وہ ارشد ملک، جج ارشد ملک کی ویڈیو ٹیپ تھی جو دکھائی گئی پریس کانفرنس میں، اور پریس کانفرنس میں ساری مسلم لیگ نواز کی ٹاپ لیڈرشپ جو اہم ترین لیڈرز تھے وہ سب بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ مقصد بنیادی طور پہ تو بڑا کلیئر ہے، وہ ہے کہ ہر حالت میں نواز شریف اور ان کی جائیداد کو بچانا ہے۔ اب اس سے پہلے بھی انہوں نے ویسے تو متنازع قسم کے ایک ڈاکومنٹ استعمال میں لائے ہیں، یہ صرف قطری خط نہیں، یہ وہ کلیبری فونٹ بھی لے آئے تھے جو کہ ثابت ہو گیا تھا کہ یہ جس تاریخ پہ یہ جو دستاویز ہے جس پہ انحصار تھا شریف خاندان کا، وہ جس تاریخ پہ یہ اس دستاویز کے مطابق جو تاریخ اس کی دستخطوں کی تھی وہ تاریخ پہ تو وہ آیا ہی نہیں تھا، وہ فونٹ ہی اویلیبل نہیں تھا، تو یہ بعد میں بنایا گیا ہے۔ تو اس طرح کہ اب یہ ٹیپس بھی آئیں گی بڑی کچھ، وہ مریم نے کہا تھا کہ میرے پاس بڑا مواد ہے۔ اعتزاز صاحب جو سبسٹینس ہے، اور اگر یہ ٹیپ حقیقی ہے، جعلی نہیں ہے، اس میں جس طرح بات کی گئی ہے، تو اس کو اب کیا یہ کوئی انقلابی قدم ہوگا یا پھر لوگ اسی طرح لیں گے جس طرح جسٹس قیوم والی ٹیپ سامنے آئی تھی، ایک زمانے کے بعد لوگ بھول جائیں گے؟ آخر جب تک ہم جعل سازیوں کو فیس کرتے رہیں گے، اور اس میں اگر تو یہ درست ہے اور یہ ٹیپ واقعتاً یہی بتاتی ہے، انٹینشن اس کا یہی ہے کہ ثاقب نثار کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے چھوڑنا نہیں مریم کو اور نواز شریف کو اور عمران خان کو لے کے آنا ہے، اگر تو یہ الفاظ ثابت ہو جاتے ہیں ان سے جو منسوخ کیے گئے تو اور جس کو ہدایات دی جا رہی ہیں وہ اس کی مطلب ہے یہ ہدایات بھی تو ایک جج کو دی جا رہی ہیں، اور وہ اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے تو بہت سیریس میٹر ہے۔ اعتزاز صاحب یہ جو عاصمہ جہانگیر صاحبہ کی یاد میں ایک ریفرنس ہو رہا تھا، اس میں اعلیٰ جوڈیشری چیف جسٹس آف پاکستان، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ موجود تھے، پھر اسی تقریب میں نواز شریف صاحب کی تقریر کرا دی گئی، تو کیا یہ ایک تو اس طرح کے فنکشنز میں اعلیٰ عدلیہ کا شریک ہونا ایک سوال، دوسرا یہ ہے کہ اس طرح کے جو وکلاء اور ججز موجود ہوں وہاں نواز شریف صاحب کی تقریر کرانا جو مبین ایک لحاظ سے مفرور ہیں، یہ کوئی اچھی پریکٹس ہے؟ اس میں جہاں تک تو کانفرنس کا تعلق ہے، میں یہ کروں آپ کو، کانفرنس تو بڑی اچھی، بہت بہترین، بڑے انتظامات ٹھیک، اور بڑا اس کے شہرہ بھی ہے اسی وجہ سے جی، اور کانفرنس کے منتظمین کو مبارکباد ہی دینی پڑتی ہے، اور بڑا ایک اچھا پلیٹ فارم، ایک بڑا سلیقے والا پلیٹ فارم انہوں نے مہیا کیا لوگوں کو
اپنی اپنی بات کرنے کی، اور مطلب ہے لوگوں کے بڑی اختلافی باتیں یقیناً تھی. ایاز پلیجو نے بھی ایک تقریر بڑی کنونسنگ تقریر کی، کنونسنگ انداز سے تقریر کی. کرد نے اس کا ذرا انداز وہ ہے ہی ایموشنل، بٹ اس کی باتیں بس بالکل سچی تھی، بالکل درست باتیں اس نے کی. اور جس کو ویسے تو سنبھال لیا تھا چیف جسٹس اسد بن اللہ نے، پر چیف جسٹس گلزار بہت برہم ہو گئے، اور وہاں انہوں نے جو تقریر کی وہ بڑی تلخ تھی. اور مطلب وہ جو بنیادی باتیں کرد نے آئی تھی ان کا جواب تو نہیں تھا، پر وہ اپنی صفائی میں کہ جی ہمارے میں کوئی نہیں ڈرا سکتا، کہا سکتا. پر لیکن یہ پہلے دن تو کمال کانفرنس، دوسرے دن بھی بہت کمال کانفرنس. اعتزاز صاحب، نواز شریف صاحب کا تقریر کرنا اس میں کیا مناسب تھا، جب کیونکہ وہ عدالت کو مطلوب ہیں اور وہ پیش نہیں ہو رہے اور وہ مفرور ہیں، تو کیا ایسے شخص کا اتنے بڑے فورم سے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اتنے بڑے اور مقدس فورم جہاں ساری یونٹی تھی اور آسما کے جو ایک زندگی گزری تھی اس کی اسٹرگل میں، اس پہ سب کو اتفاق تھا، ایک دوسرے سے یکجہتی تھی، وہ سب کچھ وہ انہوں نے مطلب ہے یہ جو کو اسپانسرز تھے نا، کو اسپانسرز تھے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن اور پاکستان بار کاؤنسل. یہ احسن بھون صاحب اور سینیٹر اعظم نذیر تارڑ صاحب، یہ دونوں بندے تو بڑے زیرک ہیں. اور احسن بھون صاحب ابھی اچھے مارجن سے الیکشن جیتے ہیں، اور اعظم نذیر تارڑ بڑا زیرک، بڑا اچھی گفتار کا مالک ہے. پر یہ ان سے کیا ہوا، یہ انہوں نے مطلب ہے اس پہ سارا پلیٹ فارم ہی دے دیا، حوالے کر دیا میاں نواز شریف کو. جس طرح کے بلڈ اپ ہی یہ ہو رہا تھا، اٹینشن ساری اس کانفرنس پہ آئے، اور پھر وہ اس پہ کنکلوڈنگ سیشن نواز شریف کی تقریر ہو، جو آپ نے درست فرمایا کہ ایک کنوکٹ بھی ہے اور مفرور بھی ہے. جی، تو اس کو پلیٹ فارم اس طرح بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک. انہوں اپنی کانفرنس کو انہوں نے ایک مطلب ہے نقصان پہنچایا ہے. جی بالکل ٹھیک، دبا لگا دی ہے. نہیں وہ ہو گئی، اب نواز شریف کی کانفرنس ہو گئی، وہ تو مسلم لیگ نواز کی کانفرنس ہو گئی. اب جو خلاف تھے نواز شریف کے، جو مخالفتیں سب بھلا کے اور آسما جہانگیر کے پلیٹ فارم پہ بیٹھے تھے، ان کو یکدم ایک برق رفتار ضرب کے ساتھ انہوں نے ڈیوائیڈ کر دیا. جی بالکل ٹھیک ہے اعتزاز صاحب. اور میرا خیال ہے سچی بات ہے، میرا خیال ہے نواز شریف کو خود بھی اگری نہیں کرنا چاہیے تھا. اگر انہوں نے دعوت نامہ دیا تھا، کہتا کہ بھائی یہ ایک فورم ہے، آپ اس میں ایسے لوگوں کو بھی لا رہے ہیں، اس میں بیٹھے ہوں گے جو میرے مخالف ہیں، بیچ میں ججز ہو سکتے ہیں، ان کو تکلیف پہنچی ہوگی. یہ نہیں، اس لیے نہیں کہ وہ ضروری نواز شریف کے خلاف ہے، پر اس لیے کہ وہ ایک کسی پارٹی کے ساتھ منسوب تو نہیں ہونا چاہتے.